اس کو ہم دیکھیں. شیطان کی اور باطل کی جو ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ دیجیے، وہ آپ کا کام نہیں، ان کا کام ہے. وہ اپنے کام میں لگے ہیں، ہر زمانے میں لگے رہے، ہر زمانے میں لگے رہیں گے. ہم اپنا کام کر رہے نہیں کرے. ہمارا کام کیا ہے؟ دو کام. ہمارا کام کیا ہے؟ دو کام ہے. اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یعنی مکمل سنت و شریعت کو اپنانا، بعض کو نہیں کہ بعض کو اپنا لیا بعض کو نہیں، مکمل سنت و شریعت کو اپنانا. جی پورا پورا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. جی آپ کی موٹر سائیکل بہت اچھی ہے، نئی ہے، بہت بہترین ہے، اور آپ اسٹارٹ کرے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی. کیا ہوا؟ تو سیلف خراب ہے اس کا. آپ بولے کیا ہوا ہے؟ سب تو ٹھیک ہے، سارا کل پرزا ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، ایک تو سیلف ہی تو خراب ہے. کیوں نہیں؟ اس کو تو اسٹارٹ ہونا چاہیے تھا. آپ کہیں گے سب کام تو ہم کر ہی رہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکات دے رہے، یہ تو حج ہی تو نہیں کر رہے، جائیں گے حج پر ابھی. جی اللہ کی مدد نہیں آ رہی. کیا بات ہے؟ سب کام کر رہے، تہجد اشراق چار طواف بھی نہیں پڑھ رہے، جی سارے کام کر رہے، جی ایک ہی تو کام نہیں کر رہے، خالی حلال نہیں کما رہے بس. جی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکات دیتے، تہجد اشراق چار طواف پڑھتے، سنت پر چلتے، سب کرتے، خالی یہی تھے کاروبار میں تھوڑا جھوٹ بول دیتے ہیں بس. آپ تو کچھ تو نہیں کرتے نا. ارے یہ تو کاروبار میں چلتا ہے نا، ایسے بے بغیر کیسے چلے گا؟ روزی روٹی کا معاملہ ہے. اس کے بعد بھی اللہ کی مدد ڈھونڈ رہے، سب کر رہے، خالی داڑھی تو خالی نہیں رکھ رہے. باقی کیا؟ ہم تو زندہ ولی ہیں. کتنے نماز پڑھنے والے، کتنے تبلیغ کرنے والے، دیکھو فلاں غلط کام کر رہے، فلاں غلط کام کر رہے، فلاں غلط. ہم تو ایک ہی تو گناہ گئے، ایک ہی تو غلط ہے بھائی، داڑھی نہیں رکھے ہوئے بس نا. واہ بھائی، ایک تو سنت چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد اس پر جفا کر رہے ہیں. مطلب ایک ہی تو. ہم تو وہ نمازی سے تو اچھے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے. عجب 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 نظریہ ہے، عجب عجب فلسفہ ہے. جی آپ کی موٹر سائیکل میں سیلف خراب ہے تو آپ کی موٹر سائیکل نہیں چلے گی. دوسرے کی موٹر سائیکل جیسی بھی رہے، اس کی موٹر سائیکل پنچر ہے، کیا ہے، اس کا انجن خراب ہے، اس سے لینا دینا نہیں. آپ کی موٹر سائیکل کا سیلف خراب ہے، آپ کی موٹر سائیکل نہیں چلے گی. ہاری بات سمجھ میں؟ جی ہاں. آپ کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا کیا کر رہا نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. آپ داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، دوسرا کیا کر رہا نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. تو پہلی بات یہ جو ہمیں کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی یہ ہے کہ مکمل سنت و شریعت کو اپنانا، دو رنگی چھوڑ دینا، دو رنگی چھوڑ دینا، ایک رنگ ہو جانا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایک بات جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو، انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اور دوسری بات، ہماری دوسری ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا. جس مکمل سنت و شریعت کو آپ نے اختیار کیا ہے، اسی مکمل سنت و شریعت کی طرف لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا، یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے. اور یہ سن لیجئے، ایک بڑا طبقہ ہے وہ تو دینی پر نہیں چل رہا، اور ایک بڑا طبقہ ہے، ایک طبقہ ہے جو دین پر چل رہا ہے. دین پر اپنی ذات سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، معاشرت اچھی، معاملات اچھے، اخلاق اچھے، کردار اچھا، سب کچھ اچھا، گھر میں پردہ بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، گناہوں سے بچتا بھی ہے. جی زناکاری نہیں، بدکاری نہیں، بدنگاہی نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، حسد جلن نہیں، تعصب نہیں،
कीना बुग़्ज़ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक फिट जिंदा वली है, जिसको हम लोग जिंदा वली बोल देते हैं। ऐसे आदमी को वली बोल देते हैं। अब वो नहीं अनिल मुनकर नहीं कर रहा, बताइए तो साहब, लोगों को अल्लाह के दीन की दावत नहीं दे रहा है। लोग बुराई में मुब्तला हैं, ये अपनी तस्वीर में लगा हुआ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हम तो दीन पर चल रहे हैं ना जी, लोग नहीं कर रहे तो अपना समझे नहीं, हमें क्या करते जी नहीं, ये नहीं है इस्लाम में, ये नहीं है लोग अब दीन पर नहीं चल रहे तो अपना समझे। हम तो ठीक है ना जी नहीं, हमारे ठीक होने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें बुराई से और गुनाहों से रोकें, उनको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें। अगर आप अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे तो जान लीजिए कि इतने सारे अमाल करने के बावजूद आपका ईमान इंतहाई ज़ईफ और कमजोर है, और इतनी सारी बातों के बावजूद आप अल्लाह ताला के गुस्से को भड़काने वाले हैं, अल्लाह की निगाह में मुजरिम हैं, अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हैं। मैं 2 हदीसें आपको सुनाता हूं जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी। हदीस में आता है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तुम में से जो शख्स कोई बुरा काम होते हुए किसी को देखे, उसको चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोक दे, अपने हाथ से उसको बदल देगा। लगा फलयुगय्यिरहु बियदिही, यानी अपनी ताकत इस्तेमाल करके उसको बदल दे। ये काम नहीं होगा भाई, हमारे जीते जी ये काम नहीं हो सकता। अयुनक़सुद्दीन व अना हय, दीन में कमी की जाए और मैं जिंदा रहूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, दीन जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, कहा दीन में कमी की जाए, अबू बकर जिंदा रहे, नहीं हो सकता है। अगर इन पर ज़कात में ऊंट और साथ में रस्सी वाजिब होती है और ऊंट दे दें और रस्सी ना दें तो मैं इनसे जिहाद करूंगा। और किया, दीन की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही बात हमने से खास तौर से उलमा के लिए और फिर आम तौर से तमाम लोगों के लिए है, हर दीन का काम करने और दावत का काम करने वाले के लिए। हमारे घर में बुराई हो रही है, शादियां को शादी ब्याह के मौके पर, तकरीबात के मौके पर, दीगर मौके पर, क्या करें बेटे की ऐसी ख्वाहिश थी, क्या करें फलां औरतें नहीं मानती, क्या बात है नहीं मानती तो हम भी शामिल हैं उसमें। अरे छोड़ दो ना, क्या जरूरत है, दावत दो, आएगी। हमारे होते हुए इस घर में, इस शादी में ये बुराई नहीं हो सकती, इन रसूमात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं माने बेटे या बच्चियां, छोड़ दो ना, उस शादी में शिरकत करने की जरूरत क्या है। हाँ तो ठीक है, हम नहीं शरीक रहेंगे आपके निकाह में, हम आपके वलीमे में नहीं शिरकत करेंगे, मैं चला कहीं और। 2 ही बात तो होगी, हमारे रहते हुए ये मुनकर नहीं होगा या हम नहीं रहेंगे। ये जज्बा ही नहीं है। बातिल के साथ तो हम कंप्रोमाइज किए हुए हैं, समझौता किए हुए हैं बातिल से। और तुर्रा ये है कि सुन्नत को और दीन को छोड़ने को हिकमत और मसलहत समझने लगे हैं। जमात में निकले हैं तो दस्तरखान बिछा कर करके खाना सुन्नत है, और जो है वो दस्तरखान पर कुछ गिर जाए तो उसको उठा करके खा लेना सुन्नत है, और ये सुन्नत है और वो सुन्नत है। और यही आदमी वलीमा में टेबल कुर्सी पर खा रहा है बैठ कर करके, कहाँ चली गई तुम्हारी सुन्नत। और यही आदमी जो है वो प्लेट साफ करके नहीं खा रहा वलीमा में, और यही आदमी दस्तरखान पर गिर जा रहा है तो उसको उठा के नहीं खा रहा। क्या बात है भाई, इसी का नाम सुन्नत है क्या? जो शख्स सुन्नत पर अमल करने में मौका मसलहत देखे वो सुन्नत का मिटाने वाला है, जिंदा करने वाला नहीं है। जी हाँ, तो मेरे भाइयों दोस्तों, पहली बात, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो शख्स कोई बुरा काम करते हुए किसी को देखे उसे अपने हाथ से बदल दे। अगर इसकी ताकत नहीं है जबान से बदल दे, कहते ये सब गलत काम हो रहा है, ये सब हराम है, नाजायज है, बिदात खुराफात है, ये सब आप लोग ना करें भाई, ये गलत काम कर रहे हैं आप। ये दूसरे दर्जे का ईमान है, सेकंड ग्रेड ईमान है।
فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس کو بدلے. دل سے بدلے کا مطلب بتاتے دل ہی دل میں کوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اے اللہ میں اس کو ہاتھ سے اور زبان سے بدلنے پر قادر نہیں، ہمت نہیں میرے اندر، اے اللہ تو اس کو بدل دے، اور اپنے دل کو استعمال کرے. جی اگر اتنا کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ تھرڈ گریڈ ایمان ہے، سب سے کمزور درجہ ہے ایمان، اس کے بعد ایمان نہیں ہے. جو آدمی برائی کو دیکھ کر دل سے تل ملاتا ہے، اندر سے تل ملاتا ہے، کڑتا ہے، روتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کو دور ہونے کے لیے، اس کے پاس تو تھوڑا سا ایمان ہے. جو آدمی خود برائی میں مبتلا ہے اس کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو فسق و فجور میں اور معاشی میں شرک بدعت اور خرافات اور لغویات میں ڈوبا ہوا ہے اس کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اندازہ لگا یہ کہاں امت کہاں ہے، ابھی ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آج امت اور امت کے اچھے اچھے لوگ جی امت کی بے دینی پر راضی بیٹھے ہیں. امت کی بے دینی پر کیا ہے؟ راضی بیٹھے ہوئے. ہمیں ایک بے نمازی جو ایک وقت کا بھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ آدمی، اس پر ہم راضی ہیں، ہم مسلمان ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی مسلمان ہے. جو کیا کہتے ہیں رمضان میں روزے نہیں رکھ رہا ہے اور پکوڑی کھا رہا ہے ہوٹل میں بیٹھ کر کے وہ بھی مسلمان ہے. حج فرض ہو گیا وہ بھی مسلمان ہے، حج فرض ہو گیا وہ بھی حج نہیں کر رہا وہ بھی مسلمان ہے. جو ایک سنت کو عمل نہیں کر رہا، داڑھی بھی نہیں رکھ رہا وہ بھی مسلمان ہے. جو یہودی اور عیسائی کی طرح ٹائی کوٹ لگا کر کے چل پھر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے. سبحان اللہ، سب مسلمان جی، اور اس پر راضی بیٹھے ہیں ہم. صحابہ کے زمانے میں حضور کے زمانے میں جو آدمی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا وہ منافق ہوتا تھا. صحابہ کے زمانے میں جو سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا تھا وہ منافق ہوتا تھا. قرآن نے کہا ہے وَإِذَا منافق کی صفت بیان کی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی اور سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. تو صحابہ کے زمانے میں جو کاہلی سستی سے نماز پڑھتا تھا وہ منافق ہوتا تھا. آج کے زمانے میں جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے. عجب حال ہے. ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہیں کر رہا، رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے. تو پوچھا نماز کے بعد اس طرح سے جو تم نماز پڑھے ہو کتنے سال سے پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے. کتنے سال سے؟ کہا خدائے پاک کی قسم اگر تم اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے اور تمہاری موت آ گئی تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. جو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجدہ ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے؟ وہ کس دن پر اٹھایا جائے گا؟ بس سمجھنے کی چیز ہے بھائی یہ. تو میرے بھائی دوستو، امت کی بے دینی پر ہم راضی بیٹھے ہیں، اس لیے امت کو دعوت دینے کی ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو جو آدمی
اپنی ذات سے نماز روزہ کر رہا ہے اور لوگوں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا ایمان انتہائی ضعیف اور کمزور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے، اللہ کے عذاب کو بھڑکا رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالی نے جبریل امین کو وحی فرمائی، اور اللہ الی جبریل، ان کو حکم دیا، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، اے جبریل فلاں شہر کو جو ایسا ایسا ہے اس کو الٹ دو، اس پر عذاب لے آؤ۔ جبریل امین نے فرمایا، قال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار وہاں تو ایک ایسا بندہ رہتا ہے، وہاں ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ فرمایا اقلب علیہ وعلیہم، جاؤ اس بزرگ کے ساتھ اس شہر کو اس پر الٹ دو، بلکہ پہلے اس پر پھر وہاں کے رہنے والوں کا۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، اس لیے کہ میری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کی پیشانی پر پل تک نہیں ہے۔ اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے یہ دو باتیں ہیں، اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کی دین پر چلنا، دوسری بات لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مال سے اور اپنی جان سے ملک در ملک، شہر در شہر، قریہ در قریہ، قریہ کے معنی ہوتا ہے گاؤں، یعنی گاؤں گاؤں، گھر گھر، در در پھریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت اور اس کے ساتھ ساتھ نفر اور خروج پر کھڑا کیا ہے۔ جی آپ بتائیے، ذرا غور تو کیجئے تھوڑے ٹھنڈے دل سے، ہم میں کا ہر آدمی جس کے اندر تھوڑا بھی ایمان ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، چاہتا ہے کہ مکہ جائیں، مدینہ جائیں اور وہاں مر جائیں، اور میری تدفین کہاں ہو؟ جنت البقیع میں ہو جائے۔ اگر کسی کی تدفین وہاں ہو جاتی ہے، کتنا پیارا آدمی، بتاؤ، دیکھو گناہ میں مبتلا تھا، فلاں تھا، آخر وقت میں دیکھو حج پر گیا، مر گیا اور وہاں اس کو جگہ مل گئی، کتنا اچھا آدمی۔ ہم لوگوں کے یہاں سب سے اچھا آدمی کا ہونے کا معیار یہ ہے کہ مدینے میں مر گیا اور جنت البقیع میں اس کی قبر بن گئی، بڑا پیارا آدمی، بڑا کامیاب آدمی۔ حضور کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ کون نماز جنازہ پڑھا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اعزاز کرام کی بات۔ مدینے میں انتقال ہوا، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں کہاں دفن کیا؟ جنت البقیع میں۔ اور فرما رہے کاش کہ یہ آدمی یہاں سے دور کہیں اور انتقال کرتا۔ جی ہاں، حدیث ہے، کاش کہ یہ آدمی یہاں سے دور کہیں اور انتقال کرتا، اور کہیں اور انتقال کرتا تو اس کو مدینہ بھی نہیں ملتا، اس کو جنت البقیع بھی نہیں ملتی، حضور کی نماز جنازہ کی امامت بھی نہیں ملتی۔ اور حضور کہہ رہے کاش یہ یہاں سے کسی اور جگہ انتقال کرتا۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 گنا ہے، اور حرم میں یعنی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اطراف میں جو حرم ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ صحابہ کرام وہیں رہتے اور دنیا میں جو پھرے، لوگوں کو دعوت دی اور اپنی قبریں دنیا میں بنا لی۔ یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو سوچتے بھائی مدینہ ہے، یہاں 5 وقتہ نماز پڑھیں گے مسجد نبوی میں، اور روزانہ جب چاہیں گے صبح شام حضور کے روضے پر جائیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور 1 رکعت کا ثواب 50,00,000 رکعت کے برابر ملے گا، یہ 50,000 کے برابر ملے گا، اور جو ہے مر جائیں گے تو جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن ہوں گے۔ یہی سوچتے رہتے تو بتاؤ آج یہاں پر کوئی مسلمان ہوتا؟ ہاں
پوری دنیا میں اسلام ہوتا, دین ہوتا, ہم ایمان والے ہوتے جی. فجی گئے, یہاں سے گئے 16 گھنٹہ ہوائی جہاز کا سفر کر کے, دنیا کا بالکل آخری کنارہ پورب کا, وہاں مسلمان, وہاں کے جزیرے میں مسلمان, چھوٹے چھوٹے جزیرے میں مسلمان. اللہ اکبر, بولو سر. اگر صحابہ اور ہمارے اسلاف ایسے ہی بیٹھے رہتے, چلو مدینہ چلو, وہیں مر جاؤ, وہیں نماز پڑھتے رہو, جی نہیں. اللہ کے راستے میں جان لیجئے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے نکلنے سے زیادہ اجر و ثواب دلانے والا کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکل جانا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے نکل جانا شب قدر میں حرم شریف میں رات بھر کی عبادت سے افضل ہے. اور اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے نکل جانا, کھڑا ہو جانا اپنے گھر پر رہتے ہوئے پوری زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی تشکیل دی اور اس میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ نے اسے ہدایت دے کر روانہ فرمانے کا حکم فرما دیا. جمعے کا دن پڑ گیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ایسا کرتے جماعت کو آگے بھیج دیتے ہیں, میں رک جاتا ہوں, جمعہ پڑھ کے جماعت سے جا کے مل جائیں گے, پتہ نہیں واپسی ہوگی نہ ہوگی. پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ 40 دن اور 4 مہینے کے لیے تعداد اور دن متعین کر کے نکلتے تھے, بلکہ بے مدت یعنی کوئی متعین مدت کے لیے نہیں نکلتے تھے. ایک مقصد تھا, وہ پورا ہو جائے گا پھر واپس ہو جائیں گے. جب تک مقصد پورا نہ ہو, یا تو فتح ہوگی یا شہادت ہوگی. تو وہ یہ سوچ کر کے نکلے, پتہ نہیں شہادت واپسی ہوگی نہ ہوگی, ہو سکتا ہے شہادت ہو جائے, بہتر ہے کہ میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں اور جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیں. 4 فضیلت حاصل کرنے کے لیے رکے. مدینہ منورہ ہے, مسجد نبوی ہے, اور جمعے کا دن ہے, اور حضور کی امامت ہے. یہ 4 دینی فضیلت حاصل کرنے کے لیے رکے, کسی دنیاوی فضیلت کے لیے, دنیاوی کام کے لیے نہیں رکے. جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ذرا تھوڑا آپ بڑھیے نا, تھوڑا سا ہمارا کچھ کام ہے دکان کا, اس کو دیکھ کے میں آتا ہوں, یا تھوڑا ہمارا دفتر کا کام ہے اسے کر کے آتا ہوں, جی میں شام میں آ کے مل جاؤں گا. جی نہیں, وہ اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں رکے تھے, بلکہ ایک دینی فضیلت حاصل کرنے کے لیے رکے تھے. اور حضور کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں نے چاہا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں, بس اور کوئی بات نہیں, اب جا کر کے مل لیں گے جماعت سے. آپ نے فرمایا, لو انفقت ما فی الارض جميعا, اگر اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا تم راہ خدا میں خرچ کر دو. اور یہ جو ہمارے پیچھے جمعہ پڑھی ہے مسجد نبوی میں, اس کا بھی ایک ثواب ملا, اس کی بھی ایک فضیلت حاصل ہوئی, اس کو بھی ملا لو اس میں. یہ اور اس روئے زمین پر جو کچھ ہے سب راہ خدا میں خرچ کر دو. ما ادرکت فضل غدوتہم, تم ان لوگوں کے فضل اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے ہو جو لوگ صبح اللہ کے راستے میں چلے گئے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ کیسی دولت ہے. یہ راہ خدا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا بہت بڑا عمل ہے, اور یہ امت کی ذمہ داری ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اختیاری اور نفلی کام ہے. ہمیں صاف صاف کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کم و بیش اوقات کے لیے نکلنا کوئی نفلی اور تطوعاً عمل ہے کہ کرو تو ثواب اور نہ کرو تو گناہ نہیں. اللہ معاف فرمائے, ہم نے اس دعوت و تبلیغ کو اور نفل اور خروج کو ایک نفلی عمل بنا کر کے چھوڑ دیا ہے. تہجد, اشراق, اوابین, تلاوت قرآن صبح شام کی تسبیحات کی طرف کہ اگر پڑھ لو
تہجد پڑھ لو تو بہت اچھا، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. جیسے میرے نانا جان، میرے دادا جان، میرے فلاں، میرے دوست فلاں بزرگ محلے کے، یہ ماشاءاللہ کبھی تہجد ناکہ نہیں ہوتی ان کی. سفر میں، حضر میں، بڑے بزرگ آدمی، اچھے آدمی ہیں، کبھی تہجد نہیں فوت ہوتی. میں تو نہیں پڑھ پاتا ہوں تہجد، میں تو کاروباری آدمی ہوں، دیر سے آتا ہوں.